امریکہ ایران کے خلاف پہلی بار ہائپرسونک میزائل تعینات کرنے پر غور کر رہا ہے اور اس حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ نے جدید ڈارک ایگل میزائل سسٹم کو مشرق وسطیٰ بھیجنے کی درخواست کی، جس کا مقصد ایران کے اندر موجود میزائل لانچرز کو نشانہ بنانا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر منظوری دی گئی تو یہ پہلا موقع ہوگا کہ امریکہ عملی طور پر ہائپرسونک میزائل تعینات کرے گا۔ تاہم یہ پروگرام ابھی مکمل طور پر آپریشنل نہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ میزائل آواز سے 5 گنا زیادہ رفتار سے ہدف تک پہنچ سکتا ہے، راستہ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی رینج 1700 میل سے زائد ہو سکتی ہے۔ امریکی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ روس اور چین پہلے ہی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں، جبکہ اس اقدام کو ایران کی جانب سے میزائل لانچرز کی نئی پوزیشننگ سے جوڑا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس معاملے پر سینٹرل کمانڈ نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی مذاکرات کا ایران کے ساتھ رابطہ برقرار رکھے ہوئے ہیں، لیکن جنگ کے دوران ایران اپنی قیادت کے بحران سے نمٹنے میں مشکلات کا شکار ہے۔ امریکی میڈیا کو جاری بیان میں ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ صرف وہی معاہدہ کریں گے جو امریکی قومی سلامتی کی اولین ترجیح ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا یہ بیان اس کے بعد سامنے آیا جب ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا تھا کہ ایران کو غیر جوہری معاہدے پر دستخط کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا اور وہ جلد سمجھداری کا مظاہرہ کرے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ حالیہ تنازع کا حل جنگ میں نہیں، سفارتکاری بدستور آگے بڑھنے کا واحد راستہ۔ ایک بیان میں ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ سفارتکاری کی جگہ ہر راستہ غیر معقول ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تنازع ختم کرنے کے لیے ایران ایک کے بعد ایک تجویز پیش کر رہا ہے۔ یہ تجاویز مساوی حقوق کی بنیاد پر ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ہم نے ایسی فوج تیار کی ہے جس پر قوم فخر کرتی ہے۔ کانگریس کی ہاؤس آرمڈ کمیٹی میں پیش ہو کر امریکی وزیر جنگ نے بتایا کہ صدر ٹرمپ نے ہمیں $1.5 ٹریلین کا بجٹ دیا۔ ایران جنگ کا مقصد امریکہ کے وجود کو محفوظ بنانا تھا۔ صدر ٹرمپ واحد صدر ہیں جنہوں نے امریکی مفادات کا تحفظ کیا۔ ایران جنگ کو 2 ماہ ہوئے، یہ بقا کی جنگ ہے۔ اس موقع پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ڈین کین کا کہنا تھا کہ ہم نے جنگ کے دوران کامیابی سے اہداف حاصل کیے۔ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہمیں اپنی افواج کو جدید بنانے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ہماری افواج کو اسٹریٹجک برتری حاصل ہو۔ امریکہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے نیا عالمی اتحاد بنانے کے لیے سرگرم۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے دنیا بھر میں امریکی سفارت خانوں کو پیغام دیا گیا کہ متعلقہ ممالک کو ایک نئے معاہدے کے لیے راغب کریں۔ اس نئے معاہدے کا نام میری ٹائم فریڈم کانٹریکٹ رکھا گیا ہے۔ ٹرمپ چند ہفتے قبل دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہرمز مکمل طور پر کھلی اور کاروبار کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی جہازوں کو قبضے میں لینے پر ایران کا اقوام متحدہ سے احتجاج۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق UN سیکرٹری جنرل اور صدر سلامتی کونسل کو خط میں ایران نے ناکہ بندی کو بحری قزاقی قرار دیا ہے۔ ایران کے اقوام متحدہ میں سفیر امیر سعید ایروانی نے کہا کہ ایسا رویہ غیر قانونی جبر، بین الاقوامی تجارت میں مداخلت اور املاک کے غیر قانونی قبضے کے مترادف ہے۔ دوسری جانب ایران کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی نے کہا کہ جنگ ختم تصور نہیں کی جا رہی، افواج مکمل طور پر تیار ہیں، تمام یونٹس مکمل تیاری کے ساتھ نئے اہداف پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ ایک بار پھر سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک تصویر شیئر کی جس میں خلیج کی اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کا نام تبدیل کر کے اسٹریٹ آف ٹرمپ رکھنے کا اشارہ دیا گیا۔ یہ تصویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جبکہ ناقدین اور تجزیہ کار اسے علامتی اور سیاسی پیغام قرار دے رہے ہیں۔